السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کی سیریز کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، کلکیریا کارب۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کو مزید تفصیل سے میں آپ کو کچھ نئی باتیں جو ہے وہ اس بارے میں بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، کلکیریا کارب کا جو پیشنٹ ہے یا بچہ ہے، ایڈلٹ ہے، اس کو چند بنیادی باتوں سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، اس کا جسم موٹا ہوگا، بس اس کو بغیر محنت کے، بغیر کام کیے پسینہ آئے گا۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جس سے آپ اس کے پیشنٹ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں ہڈیاں ہیں، ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بغیر گرمی کے شدید پسینہ آتا ہے اس کو۔ موٹاپا ہے لیکن فٹنس نہیں ہے۔ مور ٹیشو ہے، آپ کو جسم اس کا بھرا ہوا لگے گا، مضبوط لگے گا، لیکن بظاہر اس کے اندر جو ہے وہ زیرو ایفیشنسی یا زیرو کوانٹٹی ہوگی ٹیشو کی، اس میں بہت زیادہ ویکنس ہوگی۔ ایسا بچہ جو موٹا ہے اور اس کو چھوٹے ہوتے اس کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، یہ کلکیریا کارب کی ہے۔ اور پسینہ اتنا زیادہ آئے کہ سارا تکیہ بھیگ جائے رات کو، بغیر کسی، اگر گرمی کا بھی موسم نہیں ہے، اور صرف عموماً زیادہ تر سر پر پسینہ آتا ہے، اور پسینے سے اس کی تکالیف جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھنے میں ہے کہ کئی ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر تمام لوگ ہی آپ کو وہاں پر اتنے موٹے نہیں ملیں گے، پتلے ہوں گے، تو وہاں پر کلکیریا کارب کی کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ کلکیریا کارب کا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے۔ ویلتھ اس کو چاہیے، یعنی کہ اس کے پاس مال ہونا چاہیے، لوگوں کو ایسا محسوس کرائے گا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگر اپنی ڈریسنگ اس طرح کی رکھے گا، اگر تو عورت ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گی تو ایسے بنا ہو سنگھار کر کے، کپڑے پہن کے، زیور اس طرح کا پہن کے کہ ڈاکٹر پریشان ہو جائے یا پوچھے گا کہ بھی آپ کیا شادی پر جا رہی ہیں۔ وہ اپنی ویلتھ کو شو کرتی ہیں۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ بھی اپنی بیٹھنے کے انداز سے، بات کرنے کے، اس کے بیٹھنے کے انداز سے، پہلی ملاقات سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ جیسے یہ بہت بڑا شخص ہے، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ ایسا ہی کلکیریا کارب جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ یہ چیزیں سلفر میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سلفر بھی کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے، لیکن سلفر کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اس کا رتبہ اور اس کے مرتبے کا اندازہ اس بتائے بغیر بھی لگا سکتے ہیں۔ دیکھے بغیر بھی لگا دیں گے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ بندے کے پاس ویلتھ ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، یا یہ بندہ کافی زیادہ رتبے کا ہے۔ لیکن کلکیریا کارب کا پیشنٹ میں تھوڑی سی بناوٹ پائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں بھی کلکیریا کارب کا پیشنٹ صاف ستھرا ہے، سلفر بھی صاف ستھرا ہے، لیکن لازمی نہیں کہ تمام چیزیں ہی، علامات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اس میں موجود بھی ہوں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نشاندہی کریں کہ آپ کو ایسی علامات بھی نظر آئیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ کلکیریا کارب کا جو ہے وہ پیشنٹ ہے۔ جہاں پر سلفر میں صاف ستھرا انٹیلیجنٹ ہے، وہاں پر سلفر ایسا بھی ہے کہ اس کام کے دوران اتنا زیادہ مصروف رہے گا کہ اس کو نہانے کی ہوش نہیں رہے گی، وہ گندا رہے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ پڑھاتا ہے بچوں کو، آپ اس کے حلیے سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس نے اتنے صاف نہیں پہنے ہوئے، لیکن جب وہ بات کرنا شروع کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا ذہین شخص ہے۔ تو اس سے آپ سلفر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کافی مکس ہیں دونوں میں، ایک طرف صفائی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، اور دوسری طرف گندگی بھی ہے۔ فاسفورس جو ہے وہ رابطے رکھنا پسند کرتا ہے، اس کا تھوڑا بزنس مائنڈ ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے بات کرے گا، لوگوں سے مسئلوں کا حل نکالے گا۔ بیلا ڈونا کے پیشنٹ کو آزادی پسند ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل کووڈ کے اندر اگر کسی پیشنٹ کو، خاص طور پہ اگر وہ بیلا ڈونا کا ہے، اگر اس کو گھر میں رہنا پڑ جائے اور اس کی بیماریاں بڑھ جائیں اور اس کی آزادی ختم ہو جائے گی اور اس کی تمام تکالیف شروع ہو جائیں گی، تو وہ بیلا ڈونا کا جو ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے۔ کلکیریا کارب کا پیشنٹ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔
اپنے آپ پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے، خود اپنے کام کرنا پسند کرتا ہے. اسی طرح سے وہ کلوز ٹو سلفر بھی ہے. سلفر بھی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنے کام خود کرنا چاہتا ہے. اسی طرح کلکیریا کارپ بھی اپنے کام خود ہی کرتا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ میرے اندر کیپیبلٹی یا طاقت نہیں ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو کام ہی نہیں کر سکتا. میں نے بتایا کہ جب آئے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کا کافی رتبہ ہے معاشرے میں، کافی ہائی پرسنالٹی ہے، بہت اچھا گھر کا رہنے والا، صاف ستھرا ہے. ایسا کلکیریا کا آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے. اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو ایسے دیکھیں کہ وہ گندا ہے، برا ہے، یا میں اس طرح بات نہ کروں یا میرا رتبہ ظاہر نہ ہو تو وہ لوگوں کو یہ لگے کہ بھی یہ باقی اس طرح کا ہے نہیں. لیکن وہ اندر سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بظاہر ایک دکھاوا ہی کرتا ہے، دکھاوا کرے گا صرف. اگر ہم دوائیوں کو جو ہے وہ دوستوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، بات کریں گے، علامات کو دیکھیں گے، تو تب ہمیں جا کر ہومیوپیتھی کی دوائیوں کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا. اس کے بغیر جو ہے وہ کافی مشکل پیش آئے گی. اگر ایک عام شخص کی جگہ رہ کر ہم دیکھیں کہ اس شخص کی کیا سمٹمز ہیں، اس کی کیسی ہیں، تو تب ہم اگر ڈاکٹر کی طرح سے بیٹھ کر ہر ایک چیز پر سوال اٹھا کر دیکھنا ہے، کنسنٹریشن پیشنٹ کی طرف رہے گی. کنسنٹریشن اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، مریض کی طرف رہے گی. ایک عام شخص بن کر دیکھیں تو ہمیں کافی چیزوں کے جو ہے وہ جوابات جو ہے وہ مل جاتے ہیں. دیکھیں کلکیریا کارپ کا بھی پیشنٹ جو ہے کافی گڈ لکنگ ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے، اچھی گھڑی، برانڈیڈ کپڑے چیزیں پہنے ہیں. پلاٹینا کے پیشنٹ میں بھی ایسی چیزیں ہیں، وہ کافی امیر لگتا ہے، امیر ہوگا بھی، امیر لگے گا بھی. فاسفورس میں بھی ہے، نیکسومیکا میں بھی ہے، لیکن آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. پلاٹینا کا پیشنٹ جو ہے وہ اس میں غرور اور تکبر اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی جو پائی جاتی ہیں. کلکیریا کارپ میں ایک اور طرح کا ہے. کلکیریا کارپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میری یہ ایسی ویلیو یا سٹیٹس نہ بنا تو معاشرے کے اندر لوگ کیا سوچیں گے کہ بھی اس کے پاس کپڑے نہیں اچھے پہننے کو، یا یہ اچھا مقام یا رتبہ نہیں رکھتا. اسی طرح میں نے بتایا کہ یہ سلفر سے کافی ملتا جلتا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، دوائی لینے کے لیے گیا، اور جب اٹھنے لگا تو اس کی چھڑی جو ہے وہ نیچے گر گئی. اب دوسری شخص جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے، وہ بزرگ ہے، اس کے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ نہیں کہہ رہا، اور وہ مشکل سے کر کے کرسی کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، لیکن اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا، اور اس نے کوشش کر کے اس کو گھٹنوں کا بھی تکلیف ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گھر میں تو ویسا نہیں ہے، لیکن باہر ایسا شو کر رہا ہے کہ بھی میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے. اگر میں نہیں کہوں گا تو لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ یہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے، اس میں تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ یہ ان چیزوں کو دیکھ سکے اور کر سکے. جیسا کہ ایک یوگا ٹرینر ہے یا ایک ایکسرسائز کرواتا ہے بندہ، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. کیونکہ میں تو خود یوگا ٹرینر ہوں. اگر میرے ہی گھٹنوں میں تکلیف ہوگی تو لوگ کہیں گے، معاشرے میں لوگ کہیں گے، سوسائٹی میں، کہ دیکھو یہ تو خود یوگا ٹرینر ہے، اس سے تو خود نہیں ایکسرسائز ہوتی، خود نہیں ہوتی تو اس نے لوگوں کو کیا سکھانا ہے. جیسے کہ کسی سے بات کرے، کوئی آپ کو بتائے. یہ تمام مثالیں جو ہیں وہ ہم کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے، ڈاکٹرز نے دیکھا ہوگا، کچھ ہم خود بھی اس چیز سے اچھی طرح سے اندازہ واقف ہوں گے. ایک پیشنٹ ہے یا ایک بندہ آ کے بیٹھا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، کہا اگر آپ میری گاڑی کے اندر بیٹھیں تو اس کا اے سی ایسا کام کرتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آپ کو باتھ روم جانا پڑ جائے گا. اب بظاہر وہ بات کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ میری گاڑی اچھی ہے، میرا گاڑی کا اے سی اچھا ہے، اگر آپ جائیں گے تو ٹھنڈ اتنی ہوگی کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے واش روم جانا پڑے گا پیشاب کرنے کے لیے. تو اس کے اندر چھپی ہے. تو بھئی اتنی لمبی کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے
کہ صرف ایک دکھاوا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہارے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے یا کیا نہیں. جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ ہے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں, دوائی لے لی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ میرے پاس نا 3 بنگلے ہیں, کرائے کے اوپر میں نے دینے ہیں. ڈاکٹر پوچھے گا صرف 3 بنگلے ہی ہیں؟ نہیں 3 تو میرے یہاں ہیں, 6 تو میرے دوسری جگہ پر بھی ہیں, وہاں پر لاہور میں ہے, کراچی میں وہاں پر بھی ہیں. تو میں نے وہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کرائے والا ہو تو آپ اس سے مجھے بتائیے گا. تو اس چیز کا مقصد کیا ہے کرنے کا؟ صرف یہ بتانا کہ میری ویلتھ جو ہے وہ شو ہو. جیسے کہ اپنے کیفیٹیریا میں ہم ٹین ایجرز کی لے لیتے ہیں. ایک لڑکا ہے, اس کا دوست آیا, اس نے اس کو چائے دی. اب اسی کی اگر کہ ایک دوست ہے, لڑکی آئی وہاں پر, اس نے اس کو چائے دی, ساتھ میں کچھ اور کھانے کو دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے 2 لوگوں کو الگ طرح سے ٹریٹ کیا کہ بھی وہ میرا دوست یہ نہ جانے کہ یہ لڑکی یہ نہ جانے کہ بھی یہ میرا جو کلاس فیلو ہے, یہ جو لڑکا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن لازمی نہیں کہ صرف یہی بات ہو تو کلکیریا کا آپ کا پیشنٹ ہے, اور بھی کافی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس کی چیزیں جو ہیں وہ دکھ جاتی ہیں, یہ اپنے بتاتا ہے اسی لیے. اور کچھ ویسی دیکھنے سے علامات پتہ چل جائیں گی, کچھ اس کے بات کرنے سے جو ہے وہ علامات جو ہے وہ پتہ چل جائیں گی. اس کو یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے. جیسے کہ ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس, اس کے یہاں پہ پیٹ کے اوپر غالباً اسے مجھے لائکوما کہتے ہیں, پیٹ کے اوپر ایک کافی گلٹی سی تھی. ڈاکٹر میرا نا آپ اس کا علاج کر دیں, کیونکہ میں نے کافی میٹنگ میں جانا ہوتا ہے اس طرح. ڈاکٹر نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد اس نے جا کے ایلوپیتھک ڈاکٹر سے کہا, اس نے اسے ٹریٹ کیا, آپریشن کر کے جو گلٹی جو تھی وہ نکال دی. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ ہاں وہ جب میں سوئمنگ پول میں جاتا تھا تو پھر تو لوگوں کو نظر آتی ہی تھی. یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ کمپلیکس ہے کہ لیکن اس نے وہ چیز کروا لی پھر بھی جا کر نا. پھر بعد میں بھی اس نے پھر دوبارہ آ گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ مجھے ٹریٹ کریں تاکہ اس کا جو ہے وہ اسکار چلا جائے. لیکن اس کو اتنا زیادہ ہے سوسائٹی کا کہ بس میرے سے یہ علاج کر دیں آپ, میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ میرا نا ایک سوسائٹی میں بنا رہے. میں میٹنگ میں جاتا ہوں, سوئمنگ پول بھی جاتا ہوں, دوسرے لوگوں سے ملتا ہوں, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ بھی یہ آپ کے کیسا ابار ہے پیٹ کے اوپر یا کیسا اسکار ہے جو کہ لوگوں کو برا لگے گا. بظاہر اس کا کلکیریا کا آپ کا ایک ہی چیز کی طرف دوڑتی ہے چیز کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا کام کر سکتا یا کر سکتی ہوں, اور کوئی یہ نہ کہے کہ بھی اس میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے یا اتنی صلاحیت نہیں ہے یا اتنی قابلیت نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا. صرف کلکیریا کا آپ کی علامات اسی چیز کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ بھی میں کام نہیں کر سکتا یا میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے. جیسے کہ ایک عورت بوڑھی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھی جب میں حاملہ تھی اور پھر میں نے بچے کو جنم دیا تو میں تو بالکل ٹھیک تھی, میں نے تو دوسرے دن ہی کی اور میں نے کام شروع کر دیا. تو یہ عورت نے کیا کیا ہوا ہے, اپنا سر ڈھانپا ہوا ہے اور اسے تو چلا ہی نہیں چاہ رہا, 1 ہفتہ ہو گیا اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا. تو بظاہر وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ کتنی اس میں کتنی صلاحیت ہے, کتنی قابلیت تھی, کتنی طاقت تھی کہ اس دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, اور اس عورت سے جو ہے وہ نہیں سنبھالا جا رہا نا. اور اس کو یہ بتانے میں اچھا لگتا ہے, ایگو نہیں ہے, لیکن صرف لوگ کیا سوچیں گے, لوگ یہ نہ سوچیں کہ میرے اندر کیپیبلٹی یا ابلٹی نہیں ہے. اسی لیے اس کو یہی چیز اس کو پیشنٹ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے کہ بس کام کرتے رہنا, ادھر سے بھی کام پکڑ لیا, ادھر سے بھی کہ بس میں نے کسی کو نہ اس لیے نہیں بولنا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھی قابلیت نہیں ہے. اس میں اور بھی دوائیاں آتی ہیں جس میں انسان انکار نہیں کر سکتا, لیکن صرف اس لیے کام کرنا کہ لوگ آپ کی قابلیت پہ شک نہ کریں یا آپ کی ایبلٹی پر شک نہ کریں, وہ ڈائریکٹ کلکیریا کا بھی ایک ایسی دوا ہے جو اس چیز پر کام کرتی ہے. یہ چیز مثال ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھی ہوگی, اکثر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں 4-5 بجے, وہ وقت ایسا ہے کہ آرام کریں, چائے پئیں, لیکن کیا کریں گی, اٹھ کے جھاڑو دینا لگ جائیں گی. بھی جھاڑو آپ نے دے دیا ہوا ہے, یہ صفائی کرنے والے نے کسی اور نے کام کر دیا ہوا ہے, وہی دوبارہ کا کام کرنے کا مقصد کیا, کچھ بھی نہیں, اس سے کوئی پھل تو حاصل ہونا نہیں. تو ایسا کام جو اس لیے کیا جائے کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے میں نے, یا کام میں لگا رہنا اور اپنی جان پر مصیبت ڈال لینا,
یہ ہے کلکیریا کا آپ کا جو ہے وہ پیشنٹ اس طرح کا بے چینی اتنی ہے کہ بس کام اتنا زیادہ لے لیتا ہے، تھک ہار کے چور ہو جائے گا، لیکن کام جو ہے وہ اس نے ضرور کرنا ہے۔ کلکیریا کا آپ کے پیشنٹ کو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے ایک پسینہ آنا، بغیر گرمی کے موسم کے بھی پسینہ آ سکتا ہے اور پنکھے کے نیچے بیٹھے بھی پسینہ آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو اس کی دیکھیں علامات ایسی ہیں کہ لوگ بھی اس کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے، باہر سے آیا، اس نے کام تھوڑا سا کیا، پسینہ اس کو نیچرلی آتا ہے پیشنٹ کو، تو کوئی دیکھے گا، کہے گا یار اس نے کتنا زیادہ کام کیا، دیکھو اس کو پسینہ آ رہا ہے، تھک گیا بیچارہ، ہے نا۔ کلکیری کا آپ کا پیشنٹ جو ہے، تو بظاہر اس کی تکالیف زیادہ تبھی شروع ہوتی ہیں جب اس کو پسینہ آتا ہے، اور یہ پسینہ آنا اس کو برا محسوس کرتا ہے۔ اس کی تمام تکالیف تبھی بڑھتی ہیں جب اس کو ایسا محسوس ہو، ایک تو پسینہ آنے سے، اور دوسرا ایسا جب اس کو لگے کہ اس کی قابلیت پر شک کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ یہ کام یہ کر سکتا ہے۔ کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، صرف اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بتا سکیں کہ میں نے اتنی کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اس نے کچھ نہ کچھ، یہ جہاں اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن مجبوراً کام کرے گا، فارغ نہیں بیٹھ سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، نہ تو اس کا جسم ہے نہ اس میں طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے فارغ نہیں بیٹھنا اور اپنے آپ کو کسی طرح سے کام میں مصروف لگائی رکھنا ہے، کسی طرح سے میں نے یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور آخر میں تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کمر میں درد ہو رہی ہے، گھر میں مہمان آ گئے ہیں، لیکن جی بریانی بنانی ہے، پلاؤ بنانا ہے، صبح اٹھ کے 6 بجے لگ گئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ڈشز سے جو پلاؤ اور یہ بریانی نام ہے نا، لینے کے طریقے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں بننی چاہیے، تاکہ مہمانوں کو یہ نہ لگے کہ ان کا تو کوئی مہمانوں کو ٹریٹ ہی نہیں انہوں نے اچھی طرح سے کیا، ان کا رتبہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح پیشنٹ کرتا ہے، آخر کے اندر وہی پیشنٹ ان کو شو نہیں کروائے گا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بعد میں جب مہمان چلے جائیں گے پھر کمر اور جی میری ٹانگیں دبائیں، اب تکلیف ہو رہی ہے، کمر میں درد شروع ہو جائے گی، تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، لیکن وہ دنیا باہر نہیں دکھانا، صرف گھر میں یہ تکلیفیں رکھنی ہیں۔ مہمان جو ہیں وہ ان کے سامنے ایسا ہی شو کرنا ہے کہ بھی بڑا اچھا بریانی اور براؤ اور چیزیں اور کھانے پینے کی بنی تھیں، لیکن جو ہے وہ اپنی جان کے اوپر اضاف کیا، پتہ بھی ہے کہ اتنی بوڑھی عورت جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی گھر میں، لیکن پھر بھی بنا کر دینا صرف اس لیے۔ تو یہ ہے کلکیریا کا آپ کا پیشنٹ جو ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں بھی میں کلکیریا کا آپ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کلکیریا کے بچوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں یا ان کی فزیک کیسی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ایک اسی دوائی کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔